ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ انشاءاللہ 5 دن مسلسل آپ حضرات سے بعنوان امامت خطاب رہے گا۔ یہ 5 دن اس پروگرام کا اہتمام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بابرکت تذکرے اور ذکر کے سبب منعقد ہوتا ہے۔ ہماری جو گفتگو رہے گی انشاءاللہ وہ اس باتی گفتگو رہے گی دلائل کے سائے میں، یعنی ہم وجود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ دلائل کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ اصل پر گفتگو کرنا چاہیے۔ اصل ثابت ہو جائے گی تو فرع اور شاخ خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ بزرگوں نے، علماء کرام نے یہی بتایا ہے کہ روشنی کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجیے، سورج کو ثابت کیجیے۔ جب سورج ثابت ہو جائے گا تو سامنے والا روشنی خود بخود مان لے گا۔ تو اسی لیے ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز اصل سے کر رہے ہیں۔ اصل یعنی امامت۔ پہلے ہم امامت کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ ثابت کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ امامت کس خاندان میں رہنے والی ہے۔ پھر انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے جب ہم خاندان ثابت کر دیں گے تو اسی خاندان کی عظیم المرتبہ شخصیت ہے آخری امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جن تک انشاءاللہ گفتگو پہنچے گی۔ تو بہت اطمینان کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ انشاءاللہ سماعت فرمانا ہے۔
گفتگو کو جس کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں۔ کوئی یہ واقعاتی گفتگو نہیں ہوگی، یہ دلائلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ 5 دن۔ اب ان دلیلوں کے زیر اثر جو جو چیزیں آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ گفتگو میں پنہاں ہوتی رہیں گی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑے عالم گزرے ہیں علم کلام کے۔ انہوں نے کتاب لکھی تلخیص المحصل، علم کلام کی کتاب ہے۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب بھی امامت کے سلسلے سے گفتگو ہوگی 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنا ہوگی۔ کتنے ارکان پر؟ 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنا ہوگی جب بھی امامت کے سلسلے سے بات کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی۔ امام کون ہوگا یعنی امامت کی تعریف، امام کون بنائے گا، امام کیسا ہوگا، امام کیوں ہوگا اور امام کب ہوگا، یعنی کیا امام کا ہر زمانے میں موجود رہنا ضروری ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں جس پر امامت کی گفتگو کی بنا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں 2 آغاز کے ارکان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات اور آگے مسلسل ہوتی رہے گی جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی۔ پہلا رکن، امام کون ہوتا ہے یعنی امامت کی تعریف۔ میں اپنے بچوں، نوجوان بھائیوں اور جوانوں کے لیے عرض کروں کہ انشاءاللہ ایک دستاویزی گفتگو اور ایک ہسٹوریکل گفتگو انشاءاللہ رہے گی۔ امامت کے سلسلے سے جتنے بھی اذہان میں اشتباہ آتے ہیں، شکوک آتے ہیں، یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں یا جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں، وہ سب انشاءاللہ ان 5 گفتگو میں اپنی ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ امامت کی تعریف، علامہ حلی نے امامت کی کچھ اس طرح تعریف فرمائی ہے: الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کو امامت کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں امامت؟ دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری کرنے کو نبی کی نیابت کرتے ہوئے امامت کہتے ہیں۔ اب اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو میں اس کے آگے کی بات کرتا ہوں۔ کیا فرمایا علامہ حلی نے؟ دینی امور میں بھی رہبری کرنی ہے، دنیاوی امور میں بھی رہبری کرنی ہے۔ دنیا کی تو حد ہے مگر دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ قبر کے ادھر دنیا ہے مگر دین قبر کے ادھر بھی ہے، قبر کے ادھر بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہو، جس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہو۔ اب سوچئے قبر کے ادھر بھی کس کی چلتی ہے، قبر کے ادھر بھی کس کی چلتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے بڑی مشکلات میں ایک مشکل محشر کی گرمی ہوگی۔ یا رسول اللہ بچنے کا کوئی طریقہ؟ کہ محشر کے میدان میں میرا علم ہوگا جس کے پرچم کا سایہ اتنا طویل و عریض ہوگا کہ عالمین میں ازل سے لے کے ابد تک جتنے لوگ میرے چاہنے والے ہیں اگر سب اس پرچم کے سائے میں آ کے کھڑے ہو جائیں تو اس پرچم کا سایہ سبھی کو مل جائے گا۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اتنے بڑے علم کو اٹھائے گا کون؟ حضور نے فرمایا جو اس دنیا میں میرا علم اٹھاتا ہے وہی اس دنیا میں میرا علم اٹھائے گا۔ اس کا مطلب نبی نے بتا دیا اس دنیا میں بھی میرا علمدار علی ہے، اس دنیا میں بھی میرا علمدار علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
علی ہی وہ امام ہے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے ریاست امور دنیا کے وارث کو، یعنی لوگوں نے جس کو دنیا کا امیر بنایا تھا، اس کے بیٹے کو جب ریاست امور دین و دنیا کے وارث نے غلام زادہ بول دیا تھا تو باپ نے کیا کہا تھا؟ لکھوا کے لے آؤ۔ کیوں لکھوا رہا تھا باپ؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے ہم حاکم ضرور ہیں مگر ہماری حکومت بس قبر کے ادھر ہے، لیکن جس نے غلام زادہ کہا ہے اس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہے، اس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہو، جس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہو، اور صرف قبر کے ادھر اور ادھر کی بات نہیں بلکہ جس کی حکومت فرش پر بھی ہو، جس کی حکومت عرش پر بھی ہو۔ اب اپنے تصورات میں کسی ایسی شخصیت کی تصویر بنائیے جس کی حکومت فرش پر بھی ہو، جس کی حکومت عرش پر بھی ہو، اور پھر دیکھیے منظرنامے میں کس کی تصویر ابھر کے سامنے آئے گی۔ یہ وہی شخص ہوگا جس کو رسول چھوڑ کر زمین پر گئے تھے، لیکن جب معراج کی بلندی پر پہنچے تو پردے کے اندر سے بھی اسی کی آواز آ رہی تھی۔ جس کی حکومت زمین پر بھی ہو، جس کی حکومت آسمان پر بھی ہو، جس کی حکومت فرش پر بھی ہو، جس کی حکومت عرش پر بھی ہو۔ رسول سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ میرے پاس موبائل میں تقریباً 50 حوالے موجود ہیں اس روایت کے، تو بغیر کسی اشتباہ کے سننا ہے، لیکن ابھی تک جیسے بھی آپ نے سنا میں دیکھ رہا ہوں، یہ روایت سنانے جا رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ جس کے دل میں اہل بیت کی ولایت کی ٹھنڈک کا احساس جاگے، اپنے بلند ہاتھوں سے بتائے گا، اپنی بلند آوازوں سے بتائے گا، جو چاہے جہاں بیٹھا ہو وہیں سے بتا دے گا کہ اہل بیت کی محبت کی خنکی اور ٹھنڈک کا احساس پیدا ہو گیا ہے روایت کو سننے کے بعد۔ فرش سے سیدھے عرش کی بلندی پہ لے کے چل رہا ہوں، اگر لگے کہ عرش کی فضاؤں میں آپ کا سفر ہو رہا ہے تو مجھے پوری طاقت سے بتائیے گا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ حضور نے فرمایا، میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی، میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں؟ سلامت رہیے، پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں؟ پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہاں علی بھی یہی ہے۔ میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ اندر سے آواز آئی، نہیں بول تو میں ہی رہا ہوں۔ کہ پروردگار تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا پروردگار عالم کا، جس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کا احساس جاگے تو پوری طاقت سے بتانا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے بتانا ہے، آوازوں کو بلند کر کے بتانا ہے، لہجوں کو بلند کر کے بتانا ہے، تاکہ یہیں سے آپ سے مسلسل ہو جاؤ اور بات انشاءاللہ آگے بڑھ جائے، منزل بمنزل اپنے منزل تک بات پہنچے۔ توجہ، کیا پوچھا حضور نے؟ پروردگار تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اندر سے اللہ نے جو جواب ارشاد فرمایا سنیے گا پوری طاقت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ۔ پروردگار نے فرمایا، اے میرے رسول، پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے، تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے۔
تو سوچا کیوں نہ اس کے لہجے میں بات کروں جس کی محبت تیرے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ بھائی اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ سنبھل جاؤ، جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کہاں سے بن جائے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حیدری سلامت رہی۔ تو امامت کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی۔ الامامت ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے دنیاوی اور دینی کاموں میں لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کرنے کو امامت کہتے ہیں۔ یہ تو ایک رکن کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے رکن کی طرف۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ یہ بڑا اہم رکن ہے۔ امام کون بنائے گا؟ امام کون بنائے گا؟ اس سلسلے میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے اوروں کے درمیان اور ہمارے درمیان۔ یہ اختلاف کوئی جھگڑے اور تشدد والے اختلاف نہیں ہے، ایک علمی اختلاف ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ امامت وجوب کلامی ہے۔ وجوب کلامی کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے اللہ پر واجب ہے کہ وہ نبی بھیجے، اللہ پر واجب ہے کہ وہ رسول بھیجے، اسی طریقے سے اللہ ہی پر واجب ہے کہ وہ دنیا میں اماموں کو بھیجے۔ ہمارے علاوہ اور تمام افراد امامت کو وجوب فقہی مانتے ہیں۔ وجوب فقہی کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے ہم پر واجب ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم حج کریں، اسی طریقے سے ہم ہی پر واجب ہے کہ ہم اپنا امام خود ہی بنا لیں۔ ہمارے علاوہ تمام لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات دلیل پیش کرتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں نظریہ قائم کیا ہے کہ امام جب بھی بنائے گا اللہ بنائے گا، لوگ کبھی امام نہیں بنائیں گے۔ مجھے امامت کے سلسلے سے دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آخر امام تک انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ 5 دن گفتگو اسی سلسلے سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ امام جب بھی بنائے گا اللہ بنائے گا۔ سب سے پہلا انسان اللہ نے جس کو بنام آدم بنایا ہے، انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا پروردگار نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اللہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گرامر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، عربی گرامر کے اعتبار سے انی جاعل فی الارض خلیفہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کا مطلب جملہ اسمیہ میں استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشگی، دوام۔ ہمیشگی کے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ آج بھی خلیفہ میں ہی بنا رہا ہوں اور جب بھی خلیفہ بنے گا میں ہی بناؤں گا، یہ حق میں کسی کو نہیں دوں گا خلیفہ بنانے کا۔ توجہ فرمائی، بنا دیا خلیفہ۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا خلیفہ بنانے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب اللہ جسے اپنی طرف سے امام بناتا ہے یا خلیفہ بناتا ہے یا وصی بناتا ہے یا جانشین بناتا ہے، یعنی اللہ جس کو بھی اپنی طرف سے چنتا ہے جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ جس کو بھی اپنی طرف سے اللہ چنے گا جنت اس سے منسوب کر دے گا۔ اسی لیے آپ نے میدان خندق میں نہیں دیکھا نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جو بھی علی کی جیت کی خبر لا کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔
جو بھی علی کی جیت کی خبر لا کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یا رسول اللہ جنت کو اتنا آسان کر دیا کہ جیت کی خبر لا کر دے گا جو بھی اسے جنت مل جائے گی؟ رسول شاید جواب میں فرمائے میں نے جنت کو آسان نہیں کیا بلکہ دشمن کے دعوے کے مقابلے پر اپنا وعدہ پیش کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، اگر تاریخ پہ نظر ہے، مجلس سے ماشاءاللہ آپ کے یہاں مسلسل ہوتی رہتی ہیں اور سنتے رہتے ہیں آپ حضرات، نظر پہنچ جائے اس منظر نامے پر جو دکھا رہا ہوں تو بتانا ہے۔ جنت کی ملنی ہے بشارت کس کو؟ جو بھی علی کی جیت کی خبر لا کر دے گا اسے جنت کی بشارت ملنی ہے۔ پہنچ گئی بات؟ علی کی جیت کی خبر دینے کے لیے علی کی جنگ کو دیکھنا پڑے گا۔ بھائی علی کی جنگ جو دیکھے گا اسی کو پتا چلے گا نا کہ علی جیت گئے۔ اب محسوس فرمائیے گا وہ منظر جو بتا رہا ہوں، بڑی عظیم منزل تک لے جانے جا رہا ہوں آپ کو۔ 100 لوگ کھڑے ہو کے علی کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، 100 لوگ کھڑے ہیں علی کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان 100 لوگوں نے دیکھا کہ علی جیت گئے۔ اب وہ 100 لوگ کیا کریں گے؟ وہی کھڑے رہیں گے، وہی کھڑے رہیں گے۔ لے جانی ہے جیت کی خبر کہاں؟ نبی کے پاس۔ جو پہلے خبر دے گا اسے ملنی ہے جنت کی بشارت۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ پہلے خبر پہنچانے کی کوشش میں یہ 100 لوگ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے نبی کی طرف، بھاگیں گے نبی کی طرف، بھاگیں گے نبی کی طرف۔ اب بھی آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں پہنچی بات۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بھائی دشمن نے دعویٰ کیا تھا کہ دشمن نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ پہلے دعوے کو سمجھیے، پھر ایک عظیم منزل تک لے جا رہا ہوں آپ کو۔ دشمن نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ تمہارے نبی نے تم سے کہا ہے کہ میدان جنگ میں آؤ، مر جاؤ، شہید ہو جاؤ، شہید پہ جنت واجب، آؤ مار دو، غازی کہلاؤ، غازی پہ جنت واجب۔ یعنی دشمن نے دعویٰ یہ کیا تھا یا تو مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ۔ نبی نے وعدہ فرمایا آج مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں، علی کی جیت کی خبر لاؤ، جنت لے جاؤ۔ اب علی کی جیت کی خبر لانی ہے۔ 100 لوگ کھڑے ہو کے علی کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، علی جیتے، 100 کے 100 لوگ بھاگیں گے نبی کی طرف، 100 کے 100 لوگ بھاگیں گے نبی کی طرف۔ نہیں توجہ فرمائی؟ نبی نے کیوں وعدہ پیش کیا؟ بھائی میں ان کی اوقات بھی جانتا ہوں، ان کی حیثیت بھی جانتا ہوں۔ دشمن نے دعویٰ پیش کیا ہے یا تو مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ، ان کی اوقات جانتا ہوں۔ مرنا ان کو آتا نہیں، مارنے کا ان میں حوصلہ نہیں، کم سے کم بھاگنا تو آتا ہے۔ آج علی کے صدقے میں بھاگ کر ہی جنت میں جگہ بنا لو۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ نہیں ملی جنت ایسے بھی، حضور نے اعلان فرما دیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خندق کے دن علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ضربت علی کا کیا مطلب ہے؟ علی کی ایک ضربت، علی کی ایک ضربت، یہ حضور اس دن کی ضربت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس دن چلی ہی 2 ضربتیں تھیں، ایک رکی تھی ایک چلی تھی۔ نبی نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ یا نبی اللہ کیوں؟
کیا دوسری ضربت اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی، دل کو نہیں بھائی؟ نبی شاید جواب میں فرمائے کیسی بات کر رہے ہو، میں تو ایک ضربت کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے پہلے علی کی ایک ضربت کا تو جواب لا کے دکھاؤ، دوسری ضربت کا تذکرہ تو بعد میں ہوگا۔ افضل ہے ثقلین کی عبادت سے۔ اچھا افضل ہے تو کتنی افضل؟ افضل ہے تو کتنی افضل؟ کتنی افضل ہے یہ دیکھنے کے لیے لفظ افضل کا شجرہ دیکھنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو یہ تو بتا دیجئے کتنی افضل ہے، کتنی افضل ہے؟ نبی شاید جواب دے حد تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو، تھک جاؤ گے۔ کتنی افضل ہے علی کی ضربت سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ہاں اگر کچھ سمجھنا ہو تو بس اللہ کا گھر ڈھونڈو، اذان کے وقت کا انتظار کرو، مؤذن گلدستہ اذان پہ جائے گا، اذان کہنا شروع کرے گا، اللہ اکبر، جو اکبر کا شجرہ وہی افضل کا شجرہ۔ اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے کسی کو پتا نہیں، علی کی ضربت افضل ہے، کتنی افضل ہے کسی کو پتا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو دو چیزیں بتا دیں آپ کو، امامت کی تعریف اور امام کون بنائے گا۔ اب میں چل رہا ہوں دوسری آیت کی طرف قرآن مجید کی، بڑی اہم گفتگو ہے اور انشاءاللہ یہی آخری منزل ہوگی۔ جناب ابراہیم کا تذکرہ سب نے سنا ہے، اللہ نے امتحان لیا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، ابراہیم کامیاب ہو گئے، کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہاں سے بھی ثابت ہے کہ امام جب بھی بنائے گا اللہ ہی بنائے گا، کوئی اور امام نہیں بنا سکتا۔ ابراہیم نے فوراً پوچھ لیا پروردگار کیا میری ذریت میں سے بھی کوئی امام ہوگا؟ اللہ نے منع نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ ہوگا، مگر میں اپنا یہ عہدہ ظالموں تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس کو امام بناتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا بلکہ ظالم کے مقابلے پر کھڑا ہونے والا ہوتا ہے۔ جو ظالم کے مقابلے پر کھڑا ہو اسے اللہ امامت سونپتا ہے۔ اور آپ کو یہ سمجھنا ہو تو جناب ابراہیم کی تاریخ پڑھیے، جناب ابراہیم کی ہسٹری پڑھیے۔ کیا ہسٹری ہے جناب ابراہیم کی جو آپ سنتے رہتے ہیں خطبہ سے، ذاکرین سے؟ نمرود کا زمانہ تھا، نمرود کی شکل کے بت بازاروں میں بکا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا، وہ بھی بت بیچا کرتا تھا، نمرود کی شکل کے بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ آزر نے جناب ابراہیم سے کہا کہ تم بھی بت بیچا کرو، دل تو نہیں کر رہا تھا مگر مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ بت بیچ کر بت کی قیمت کم کی جائے، بت بیچیے تاکہ بت کی قیمت کم ہو سکے۔ اب کیسے بیچتے تھے جناب ابراہیم بت؟ پیروں میں یا گلے میں رسی سے اس کو باندھ دیا کرتے تھے اور بازار میں گھسیٹا کرتے تھے بتوں کو اور آواز لگایا کرتے تھے کون ہے ان بتوں کو خریدنے والا جو نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان؟ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ یعنی جناب ابراہیم نے بت کا ایک تعارف یہ بھی پیش فرمایا کہ جو نہ کسی کا فائدہ کرتے ہو نہ نقصان وہ بت ہوتے ہیں، جو نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہو نہ نقصان وہ بت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی کسی کو فائدہ نہ پہنچے وہ نبی کی نظر میں بت ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔
اب اگر سماج میں دیکھنا ہو کہ بت کون ہے، انسان کون ہے، تو بس اتنا دیکھ لیجئے، سماج میں جس سے فائدہ نہ پہنچے وہ بت ہے، اور جس سے فائدہ پہنچے وہ انسان ہے۔ یہ انسان اور بت کے درمیان کا فرق جناب ابراہیم نے بتایا کہ جس سے بھی کسی کو فائدہ نہ ہو وہ انسان نہیں ہے، وہ ہے تو انسان کی شکل میں مگر اصل میں وہ بت ہوتا ہے، جس سے دور رہنا ضروری ہوتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے طریقہ اختیار کیا، بتوں کا پورا شیئر مارکیٹ دھڑام ہو گیا، پورا مارکیٹ تباہ ہو گیا، گر گیا۔ خبر نمرود کے پاس پہنچی، توجہ، نمرود نے بلوا لیا جناب ابراہیم کو۔ ابراہیم دربار میں پہنچے، نمرود نے پوچھا سب لوگ آتے ہیں مجھے سجدہ کرتے ہیں، تم ایسے ہی آ گئے بغیر سجدہ کیے ہوئے؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ تو بس ایک ہے، میں اسی کو سجدہ کرتا ہوں۔ کہا اچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے۔ نمرود نے کہا اتنی سی بات؟ ایک کو پیغام موت دے چکا تھا، سولی پر لٹکانے کا آرڈر پاس کر چکا تھا، اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اس نے کہا تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم مسکرائے جیسے اس کی بے وقوفی پہ ہنس رہے ہوں، اور مسکرا کے فرمایا اچھا تو خدائی کا دعوے دار ہے تو سن، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، تو بھی اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ ابراہیم نے خدا کا ایک تعارف یہ بھی پیش فرمایا کہ جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں میرے جوانوں، علی خدا تو نہیں ہے مگر سورج کو مغرب سے نکالا تو علی نے بھی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ علی کا کمال کیا تھا؟ سورج کو مغرب سے نکالنا کہ علی کا کمال تھا؟ میں کمال سمجھاتا ہوں علی کا، اور ایک فضیلت کا ایک عجیب باب اور ایک دریچہ عجیب سا کھولنے جا رہا ہوں۔ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اندر ہی سمجھیں، جو اندر بیٹھے ہیں وہ تو ہے ہی اندر۔ مولا علی کی فضیلت کا ایسا باب آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ایک دریچہ کھولنے جا رہا ہوں جو بڑا عظیم فضیلت کا باب ہے مولا علی کا۔ اس سلسلے سے ابھی تک یہی سنا ہے نا کہ علی نے سورج کو مغرب سے نکالا، کمال بتانے جا رہا ہوں مولا کائنات کا کہ کمال کیا تھا علی کا۔ کیا سورج کو مغرب سے نکالنا ہی علی کا کمال تھا؟ سمجھیے گا اس بات کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پلٹ کے جواب میں فرمایا لا تقوم الساعۃ حین تطلع الشمس من مغربها۔ اگر علی کی فضیلت آپ تک پہنچ جائے تو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں، علی کی فضیلت کو سلام ہوگا۔ جملہ میں عرض کر دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کے علی کی فضیلت کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا سوال ہوا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواب میں فرمایا لا تقوم الساعۃ حین تطلع الشمس من مغربها۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ علی کا کمال سمجھ میں نہیں آیا؟ علی کا کمال صرف یہ نہیں تھا کہ سورج کو مغرب سے نکالا، بلکہ علی کا کمال یہ تھا کہ سورج کو بھی مغرب سے نکال لیا، قیامت بھی آنے نہیں دی۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حیدری سلامت رہیے۔ ابراہیم پلٹ کے واپس آ گئے، عید کا دن آ گیا۔ ان لوگوں نے کہا ابراہیم سے کہ چلو عید منانے چل رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تم جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا۔ وہ سب لوگ چلے گئے عیدگاہ کی طرف عید منانے، ان کی جس طریقے سے بھی عید اس وقت منائی جاتی ہے۔ وہ عیدگاہ کی طرف چلے، ابراہیم بت گدے کی طرف چلے۔
جہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جس کلہاڑے سے بتوں کو توڑا تھا اس کلہاڑے کو سب سے بڑے بت کے گردن میں ڈال دیا، اس بت کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں توڑا۔ سب لوگ واپس آئے، اپنے بت کدے میں پہنچے، دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ ابراہیم کو بلا لیا کہ سب تو چلے گئے تھے، تم ہی تھے یہاں پر، یہ بت کس نے توڑے؟ ابراہیم نے کہا مجھے کیا پتا بھائی کس نے توڑے؟ کہا تم ہی تو تھے۔ کہا میں تو دور تھا، یہ بت جس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے اس بت سے پوچھو نا کس نے توڑے، یہ تو یہیں پہ تھا، یہ تو دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے جواب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ابراہیم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بت نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ اب ابراہیم نے بڑا عجیب جواب دیا، تاریخی جواب تک پہنچے تو بتائیے گا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ یہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، ابراہیم نے جواب میں فرمایا پھر وہاں کیوں بیٹھ گیا ہے جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ وہاں کیوں بیٹھ گیا جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ وہ کیوں بن گیا جو اسے بننا نہیں چاہیے تھا؟ نہیں توجہ فرمائی؟ بننا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ میں سے 10 لوگ مل کر کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کسی کو کچھ بھی بنا لیجئے، یہ دنیا کی فطرت ہے، دنیا کا چلن ہے، نیچر ہے۔ کوئی 4 شعر پڑھ کے جائے یہاں سے، ہاتھ ملا کر بس یہ کہنا ہے کہ بہت اچھے شعر پڑھے، گھر سے چلا تھا تو شاعر نہیں تھا، واپس جائے گا تو مکمل شاعر ہو جائے گا۔ بس ہاتھ ملا کے اتنا کہنا ہے بہت اچھے شعر پڑھے۔ کوئی ممبر پہ آئے، آدھے گھنٹے کی تقریر کر کے چلنے لگے، اس سے بس 10 لوگوں کو ہاتھ ملا کے یہ کہنا ہے کہ بہت اچھی مجلس پڑھی۔ ایسی ہی مجلس ہونی چاہیے۔ آتے وقت کنفیوژن کا شکار ہوگا مگر جاتے وقت بالکل یقین سے بھرپور ہوگا، اسے لگے گا مجھ سے بڑا خطیب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ 10 لوگ مل کے کسی کے بارے میں کہنا شروع کر دیں یار یہ دوائی بہت اچھی بتاتے ہیں، بہت اچھی دوائی بتاتے ہیں مولانا، جس سے بھی ملیے وہی کہیے بہت اچھی دوائی بتاتے ہیں مولانا، 1 مہینے میں ڈاکٹر بن جائے گا، بغیر پڑھا لکھا ڈاکٹر بن جائے گا۔ نہیں توجہ فرمائی شاید آپ نے؟ اس کا مطلب دنیا مل کے چاہے جسے خطیب بنا دے خطیب بن جائے گا، ذاکر بنا دے ذاکر بن جائے گا، شاعر بنا دے شاعر بن جائے گا، ڈاکٹر بنا دے ڈاکٹر بن جائے گا۔ ہم نے تو لوگوں کو خلیفہ تک بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ جملہ اس کے آگے ہے، پہنچے تو بتائیے گا۔ دنیا چاہے جسے ڈاکٹر بنا دے ڈاکٹر بن جائے گا، خطیب بنا دے خطیب بن جائے گا، شاعر بنا دے شاعر بن جائے گا، ذاکر بنا دے ذاکر بن جائے گا۔ تنہا ترین عالم انسانیت کا اکیلا انسان ہے علی، لوگوں نے جسے خدا بھی بنانا چاہا مگر علی خدا بھی نہ بنا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ پہنچ یہ بات تو ابراہیم نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑا۔ کیا کیا ابراہیم نے؟ بتوں کو توڑا۔ اب قرآن نے آواز دی اپنے امام کے سلسلے سے کہ انہو کانا صدیقا نبیہ، میرا یہ ابراہیم صدیق نبی تھا، میرا یہ ابراہیم صدیق نبی تھا، میرا یہ ابراہیم صدیق نبی تھا۔ پروردگار کیوں؟ کہ تم نے دیکھا نہیں اس نے بتوں کو توڑ دیا۔ اس کا مطلب قرآن کا نظریہ سمجھ میں آ گیا، بتوں کو توڑنے والا صدیق ہوتا ہے، بتوں کے سامنے جھکنے والا صدیق نہیں ہوتا۔ اب منزل اس کے آگے کی ہے، بتوں کو توڑنے والا صدیق ہوتا ہے، بتوں کے سامنے جھکنے والا صدیق نہیں ہوتا۔ بھائی جو زمین پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑے اسے صدیق کہتے ہیں، جو نبی کے کاندھے پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑے وہ صدیق نہیں صدیق اکبر ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔
محسوس فرما رہے ہیں؟ امامت کی تعریف آپ کو بتا دی. امام کون بنائے گا؟ جناب آدم کے ذریعے ثابت کر دیا، جناب ابراہیم کے ذریعے ثابت کر دیا. یہی گفتگو انشاءاللہ کل اور آگے بڑھ جائے گی. ہم سب امامت کے پیروکار ہیں، امامت کے چاہنے والے ہیں. ہر زمانے میں ایک امام کا موجود ہونا ضروری ہے، جسے لوگ نہیں اللہ بناتا ہے. اور اللہ کا بھی کیا کمال ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو پردے میں چھپا دیتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ اپنی ذات پسند ہے، خود کو پردے میں رکھا. کتابوں میں قرآن پسند ہے، قرآن کو پردے میں رکھا. گھروں میں کعبہ پسند ہے، کعبے کو پردے میں رکھا. اور اپنے ہادیان میں آخری امام پسند ہے، اس کو بھی پردے میں رکھا. پردے میں رکھ کے بتایا کہ میرا جمال ایسا ہے، وقت آئے گا تو ظہور کرا کے بتائے گا میرا جلال کیسا ہے. اب یہ گفتگو انشاءاللہ کل مسلسل ہوگی، اور امامت کے سلسلے سے دو چار باتیں اپنے نوجوان بھائی اور جوانوں سے کر لیتے ہیں. آخری امام، عقیدہ امامت خود ایک اہم عقیدہ ہے، اور آخری امام کا عقیدہ رکھنا یہ عقیدوں کا سردار عقیدہ ہے. عقیدوں کا سردار عقیدہ ہے آخری امام کے غیبت، ان کے وجود کا عقیدہ رکھنا. میں تھوڑا لیک سے ہٹ کے باتیں کرنے کے لیے مشہور ہوں اور انہی کا قائل ہوں. ایک بات محسوس فرمائیے گا جو میں آج عرض کر رہا ہوں، یہ اپنے بچوں اور نوجوان اور جوان بھائیوں کے لیے بہرحال ایک لیسن اور سبق بھی ہو سکتا ہے. بزرگ بہرحال بہتر جانتے ہیں. امام کیوں نہیں آ رہے؟ کس وجہ سے نہیں آ رہے؟ کیوں ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب علماء نے بیان فرمائے. ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کیا ہم بلا رہے ہیں امام کو جو آ جائے؟ کیا واقعاً ہم بلا رہے ہیں امام کو جو چلے آئیں؟ پہلے سمجھیے غیبت کا مفہوم. امام غائب ہے. غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردے میں چھپے ہوئے ہیں کسی امام. ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے. یا دوسرا مطلب امام موجود ہیں مگر دکھائی نہیں دے رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. ان دونوں میں سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہ کسی پردے میں چھپے ہوئے امام، یا ایسا نہیں ہے کہ موجود ہیں مگر دکھائی نہیں دے رہے. نہیں، غیبت سے مراد معرفت کا نہ ہونا ہے. معرفت کا نہ ہونا کیا مطلب؟ امام آخر نے جو توقیع پیش فرمائی ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے نام، اس میں ایک جملہ امام نے تحریر فرمایا کہ اگر انہیں معرفت ہوتی تو میں انہیں نظر آتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں معرفت ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں پہچان سکیں. اس کا مطلب وہ ہر جگہ موجود رہتے ہیں، الگ الگ مقامات پر ہماری نگاہیں ان کو دیکھتی ہیں، مگر ہم چونکہ معرفت نہیں رکھتے اس لیے پہچان نہیں پاتے ہیں. یہی وجہ ہے ظہور کے بعد روایات ملتی ہیں امام کا ظہور ہوگا کہ جو بھی شخص دیکھے گا وہ بتائے گا کہ یہ امام ہیں، ان کو تو ہم نے کربلا میں دیکھا تھا، یہ امام ہیں، ان کو تو ہم نے مدینے میں دیکھا تھا. ہو سکتا ہے کوئی یہیں بیٹھ کے بتائے،
کہ یہ امام ہے، ان کو تو ہم نے یہی دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امام کی معرفت نہیں ہے، ہماری نگاہوں سے اس لیے چھپے ہیں چونکہ ہم انہیں پہچان نہیں پاتے ہیں، سامنے آئے تب بھی نہیں پہچان پاتے ہیں۔ پہچان کیوں نہیں پاتے ہیں؟ یہ سمجھیے بات کو، یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہاں سے، اس میں میں بھی شامل ہوں، میں کوئی الگ نہیں ہوں، میں بھی آپ ہی میں شامل ہوں، اپنے لیے بھی یہی بات کر رہا ہوں اور اپنے لیے بھی یہی عرض کر رہا ہوں۔ امام کو بلاتے ہیں ہم، نیت کے فرق کے ساتھ عمل کی بلندی اور گہرائی میں فرق آ جاتا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا جو عرض کر رہا ہوں، خاص کر میرے جوان اور نوجوان بھائی۔ سڑک پہ جا رہے تھے آپ، راستے پہ وہاں پڑا تھا پتھر، آپ نے پتھر پہ پاؤں مارا، پتھر راستے سے الگ ہو گیا۔ نیت میں اپنی طاقت کا اظہار تھا کہ میں پتھر پہ پیر ماروں، دیکھتا ہوں پتھر کہاں تک جائے گا، میرے پیروں کی طاقت سے پتھر الگ ہٹ گیا۔ دوسرا شخص جا رہا تھا، اس نے بھی پتھر پہ پاؤں مارا، اس نے یہ سوچ کے پاؤں مارا کہ اس پتھر سے کسی بھائی کو چوٹ نہ لگے۔ عمل پہلے والے نے بھی وہی کیا، دوسرے والے نے بھی وہی کیا، دونوں کا عمل ایک ہے، مگر جس نے طاقت کے گمان میں پتھر پہ پیر مارا اس کے لیے شریعت میں کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن جس نے کسی کو چوٹ نہ لگنے کے سبب پتھر پہ پیر مارا اس کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، ثواب ملے گا۔ عمل دونوں کا ایک ہے، مگر نیت کے فرق کے ساتھ ایک کا عمل بلند ہو گیا، ایک کا عمل وہیں کے وہیں رہ گیا۔ اب سوچئے، امام کو ہم بلاتے ہیں مگر امام کو ہم اپنے لیے بلاتے ہیں، امام کے لیے نہیں بلاتے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ آپ میں سے ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ امام کو اس نے کب بلایا ہے اور کس لیے بلایا ہے۔ تکلیف کی خبر سنی، امام آ جائیے، خود کو تکلیف ہوئی، امام آ جائیے، خود کو پریشانی ہوئی، امام آ جائیے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا امام کتنی تکلیف میں ہوگا؟ اب وہ تکلیف کس ذریعے سے پہنچتی ہے؟ وہ تکلیف ہمارے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے بات، جملہ ادھر بھی شاید نیٹ وغیرہ چل رہا ہے، یہاں بھی جملہ جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض بھی کرے اس جملے پر، مگر میں پوری دل کی گہرائی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ امام کو عشق کے ذریعے بلائیے، دعائیں بعد کی منزل ہیں، پہلے عشق کرنا سیکھیے پھر دعائیں پڑھیے امام کے لیے۔ عشق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بھی عشق کرنے والا ہوتا ہے اپنے محبوب اور معشوق کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، جب تیار کرتا ہے اور بلاتا ہے تو محبوب دوڑا دوڑا چلا آتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے وہ چلا آتا ہے۔ صرف زبان سے دعائیں پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے جب تک خود کو امام کے لیے نہ سجائیں، نہ سنواریں، نہ تیار کریں۔ اور یہ سجانا اور تیار کرنا اور سنوارنے کا تعلق بالوں میں کنگھا کرنے سے نہیں ہے، اچھا لباس پہننے سے نہیں ہے، بلکہ کردار کو اچھا بنانے سے اس کا تعلق ہے۔ کردار کو اچھا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں تو امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ان کی حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ حکومت تسلیم کرنے کا مطلب ہے ہماری ہر چیز پر خود سے پہلے ان کا حق ہے، خود سے پہلے ان کا حق ہے۔ خود سے پہلے ان کا حق کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ سے چاہے جو کام انجام دیں، مگر کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ امام اس کو پسند کریں گے یا امام ناراض ہو جائیں گے۔ آنکھوں سے کچھ بھی دیکھیں آپ کی مرضی، مگر پہلے سوچ لیں کہ جو دیکھ رہے ہیں امام کو وہ دیکھنا پسند آئے گا یا امام ناراض ہو جائیں گے۔ پیروں سے کسی بھی راستے پہ چلے جائیں یہ آپ کی مرضی، مگر کسی بھی جگہ جانے سے پہلے یہ سوچیں کہ امام کو میرا اس جگہ جانا پسند آئے گا یا امام ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سوچئے، امام کو امام کے لیے بلائیے۔ مولا
آپ بھی تکلیف میں ہیں، ہم خود کو آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور پھر امام کو تلاش کرنے کی اور بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کربلا میں ایک عالم دین 40 شب جمعہ، واقعات تو ماشاءاللہ آپ لوگ کئی سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں، واقعات تو آپ کے سبھی سنے ہوئے ہوں گے، بس جو بھی تذکرے میں آتا رہے گا میں سناتا رہوں گا یاد دہانی کے لیے۔ 40 شب جمعہ امام حسین کی زیارت کے لیے تو تشریف لے گئے، پریشان تھے۔ ایک شخص مونگ پھلی بیچنے والا، جسے بادام کہتے ہیں، ٹھیلے پر، اب سوچ سکتے ہیں نا مطلب کیا ہوا، اچھے اچھے گھر، اچھے اچھے مکان، اچھی دیواریں، اچھے فرش، اس کو امام کی ضرورت نہیں ہے، یا امام کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام تو خود دنیا کا بادشاہ ہے اور دین کا بھی بادشاہ ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کے دروازے سے تو زمین والے بھی مانگ کے لے جاتے ہیں، آسمان والے بھی مانگ کے لے جاتے ہیں۔ امام کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی تیاری کیجئے، اور وہ تیاری کیسے ہوگی؟ بادام والا شخص تھا، بادام بیچ رہا تھا، وہ عالم دین سر جھکا کے اس کے ٹھیلے کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا قبلہ پریشان لگ رہے ہیں۔ کہاں پریشان تو ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا میں 40 شب جمعہ ہو گئے ہیں، امام حسین کے دربار میں آ رہا ہوں، اور یہ روایات سے ملتا ہے کہ جو بھی 40 شب جمعہ کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے اس کی امام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں 40 شب جمعہ سے امام کو تلاش کر رہا ہوں، امام مجھے مل ہی نہیں رہے ہیں۔ اس نے فوراً مسکرا کے کہا بادام بیچنے والے نے، مونگ پھلی بیچنے والے نے، کہ آپ امام کو تلاش کر رہے ہیں؟ امام تو ابھی یہیں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے لیے ایک پیغام بھی دے کر گئے ہیں۔ کیا پیغام؟ جلدی سے بتاؤ۔ کہ آپ کے لیے پیغام یہ دے کر گئے ہیں کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسے بن جاؤ، پھر تم مجھے تلاش نہیں کرو گے، میں تمہیں تلاش کرتا ہوا تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ جیسا امام چاہتے ہیں ویسے بن جائیے۔ بات میری تمام ہو گئی آج کی، انشاءاللہ کل سے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا دیں گے، اور ایک عظیم پیغامات امامت کے سلسلے سے، اور پھر اسی امامت کو امام زمانہ تک پہنچا کے عجیب پیغامات اور عظیم پیغامات آپ تک پہنچائیں گے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر ایک درس اور ایک سبق اور ایک لیسن سمجھنا چاہیں تو کیا میں نے عرض کیا؟ امام کو عاشقانہ طور سے بلائیے، عشق کر کے بلائیے، پیار کر کے بلائیے، محبت کر کے بلائیے، اور عشق میں سب سے اہم اور لازم چیز یہ ہوتی ہے کہ معشوق اور محبوب جیسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے ویسے ہی بن کے رہنے کو عشق کہتے ہیں، اور جیسا معشوق دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے جب اسی طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں تو جس طریقے سے آپ کے دل میں ملاقات کی طلب ہوتی ہے اسی طریقے سے محبوب کے دل میں بھی ملاقات کی طلب بیدار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو بہت زیادہ پکارنے کی، بہت زیادہ بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب معرفت انسان کی آنکھوں میں بیدار ہو جاتی ہے عشق اور محبت کے وتیرے اور سلیقے سے، تو امام تو موجود ہی ہے نا، بس پہچاننا اہم ہے۔ امام تو موجود ہی ہیں، بس پہچاننا اہم ہے۔ اگر اس کو اور آسان کر کے بتاؤں آپ کو، آپ کے ذہن تک بات نہ پہنچ پا رہی ہو تو دربار فرعون کو دیکھ لیجئے۔ موسیٰ وہیں پلے، وہیں بڑھے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں جوان ہوئے، مگر فرعون سمجھ پایا کہ یہی موسیٰ ہے؟ نہیں سمجھ پایا نا فرعون۔ جب موسیٰ نے خود آ کے کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور اللہ کی طرف سے رہبر ہوں اور اللہ کی طرف سے ہادی ہوں، تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جو میرا تخت پلٹنے والا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ غیبت اور ظہور میں یہی فرق ہے۔ جلووں کا چھپے رہنا غیبت ہے، جلووں کا ظاہر ہو جانا ظہور ہے۔ بس جب تک معرفت چھپی ہوئی ہے
وہ غیبت میں ہے۔ جس دن معرفت کا اظہار ہونے لگے گا ہمارے اعمال سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری نگاہوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے رفتار سے، ہماری گفتار سے، ہمارے کردار سے، اسی دن ان کا ظہور ہو جائے گا۔ اب اس کو سمجھیے، کوئی صاحب ذہن میں اشتباہ لے کر نہ جائیں۔ ظہور دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ظہور اجتماعی ہے، ایک ظہور انفرادی ہے۔ ظہور انفرادی مطلب تنہا کسی کے لیے امام کا ظاہر ہو جانا، یہ ظہور انفرادی ہے، اور ظہور اجتماعی مطلب حکومت کے لیے ظاہر ہو جانا، یہ ظہور اجتماعی ہے۔ حکومت کے لیے ظاہر ہونا اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ جس دن چاہے گا اس دن ظاہر کرے گا، لیکن ظہور انفرادی یہ آپ میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی اپنے کو ویسا بنا لے گا جیسا امام چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے امام ظاہر ہو جائیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ امام کو پہچان نہ سکے۔ بس آج کی گفتگو کا ماحصل اور سبق یہی ہے کہ عشق پیدا فرمائیے، محبت پیدا فرمائیے، امام کو اپنے لیے مت بلائیے، امام کو امام کے لیے بلائیے۔ صرف مشکلات میں یاد کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام کی مشکلات بھی سمجھیں۔ اور امام کی مشکل کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جو میں نے عرض کیا، ہر عمل انجام دینے سے پہلے یہ سوچئے کہ امام اس سے خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے۔ اگر اس عمل کو انجام دینے سے امام خوش ہو تو عمل کیجئے، ورنہ امام کی ناراضگی مول نہ لیجئے۔ یہ بھی امام کی بڑی مشکل ہے، جب وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو ان اعمال میں دیکھتے ہیں جو امام نہیں چاہتے، تو امام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امام 1200 سال سے حجاب غیبت میں ہے، تکلیف میں ہے۔ ہماری تکلیف یہ الگ ہے، مگر امام انتظار کر رہے ہیں ظہور کا، اس لیے کہ امام کی نظر میں کربلا بھی ہے، 6 مہینے کا ششماہا بھی ہے، 18 سال کا جوان بھی ہے، 32 سال کے عباس بھی ہے، زینب کی چھنی ہوئی ردا بھی ہے، سکینہ کے رخساروں پہ پڑے ہوئے تماچے بھی ہیں۔ امام کو ان کا بھی انتقام لینا ہے۔ روتے ہیں امام، گریہ کرتے ہیں امام، آنسو بہاتے ہیں امام، کربلا کا انتقام لیں گے امام۔ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگا، انتظار کر رہے ہیں نا امام۔ اور گلے پہ تیر نہیں لگا تھا علی اصغر کے صرف، بلکہ گلا علی اصغر کا ٹوٹ گیا تھا، اس لیے کہ تیر بھی 3 بھال کا تھا۔ 3 بھال کے تیر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 2 طریقے کے جانور ہوتے ہیں، ایک وہ جن پہ انسان قدرت حاصل کر سکتا ہے، بھیڑ ہے، بکرا ہے، اس پہ انسان قدرت حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ وہ جانور ہیں جن پر انسان قدرت حاصل نہیں کر سکتا، جیسے اونٹ ہے۔ جن پہ انسان قدرت حاصل کر لیتا ہے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، جن پر قدرت حاصل نہیں کر پاتا ان کو نہر کیا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے۔ نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے ہتھیار سے حملہ کیا جاتا ہے۔ نہر کرنے کے لیے جس ہتھیار کا عرب میں استعمال کیا جاتا تھا، اس ہتھیار کو 3 بھال کا تیر کہتے ہیں۔ اب بھی رونے کے لیے کچھ اور بتانے کی ضرورت ہے، کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ اور بولنے کی ضرورت ہے، کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے۔ کہاں 6 مہینے کے علی اصغر کی گردن، کہاں 3 بھال کا تیر، اور تیر جب لگا علی اصغر کی گردن ٹوٹ گئی، علی اصغر کا گلا ٹوٹ گیا۔ اور روایت بتاتی ہے ینقلب الصبی علی یدی الامام، تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اللہ کسی باپ یا ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں علی اصغر کے باپ نے دیکھا ہے، علی اصغر کی ماں نے دیکھا ہے۔ بھئی باپ کی تو آغوش ہی میں علی اصغر نے تیر کھایا ہے، بچہ پلٹ گیا تیر کھا کے۔
حسین چلے خیمے کی طرف علی اصغر کو لیے ہوئے، در خیمہ پر پہنچے، آواز دی ام رباب آئیں، ساتھ میں سکینہ بھی آ گئی۔ امام حسین نے فرمایا ام رباب دیکھو، علی اصغر کو جس حال میں دیکھنا کوئی شکایت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر حسین نے علی اصغر کے گلے سے اپنی ابا کا دامن ہٹا دیا۔ اللہ جانے ماں کی کس طریقے سے اپنے بچے کے گلے پہ نظر پڑی، ام رباب بے ہوش ہو کے گر گئی، کسی طریقے سے ام رباب کو اٹھایا گیا۔ اب جو ام رباب اٹھی، دو جملے فرمائے، ایک جملہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، ایک جملہ مقتل کی طرف رخ کر کے فرمایا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا پروردگار کیا 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اور مقتل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا، مجھے بس اتنا بتا دیجئے جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا؟ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ فرمائے سوائے غم حسین کے۔ علی اصغر کربلا کا وہ شہید ہے جس کے گلے کو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا ہے، 2 مرتبہ کاٹا گیا ہے، ایک 3 بھال کے تیر سے اور دوسرے شام غریبہ کا منظر ہے۔ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک جناب زینب کی نظر ام رباب کے چہرے پر پڑی، کیا دیکھا؟ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہ شہزادی ذرا میدان کی طرف رخ کر کے دیکھیے، یہ ظالم اپنے نیزے گڑا کے زمین میں میرے علی اصغر کو تلاش کر رہے ہیں، پروردگار ان کو میرا اصغر نہ ملے۔ ابھی ام رباب یارزی کر رہی تھی کہ کیا دیکھا؟ ایک نیزہ جو زمین میں گیا، جا کے واپس آیا تو تنہا واپس نہیں آیا، 6 مہینے کے بچے کا لاشا نیزے میں لپٹا ہوا زمین سے باہر آیا۔ ظالموں نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بچے کو زمین پہ لٹایا، خنجر پھرا دیا۔ ام رباب آواز دیتی رہی کیا ماؤں کے سامنے بھی بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا ماؤں کے سامنے بھی بچوں کے گلے اتارے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ باراللہ اس مجلس سے اعضاء فرش اعضاء عشق اعضاء کا جو بھی ثواب تو نے معیر و مقرر فرمایا ہو، اس سے جتنے بھی یہاں لوگ شریک ہیں باراللہ ان سب کی دل مرادوں کو پورا فرما۔ جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حضرات مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔